مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے. گورے یہ پابندی نہیں لگاتے, گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو. اس تکلف کی ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹو دیکھی ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے, وہ تو پازیٹو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں, اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں, اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹو ہے کہ نیگیٹو ہے, بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا ہے, واللہ وہ کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی یہ سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹو سوچا کرو, تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو ومبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے, آ کے شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر, تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں, اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں, جو خود پہنے اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے, انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی, اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا, چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے, میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات, جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ اس کو, یعنی جس اسٹینڈرڈ کا. اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسلام, اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو, لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو, تمیز سے بات کرو, ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات, ہا ہو, گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے, یہ سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے زبردست, وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتا نا, لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. ادھر بیٹھے ہوں گے گٹر کے ڈھکن پہ نا, کراچی میں تو بہت نظر آ رہا ہے, گھر جائے گا تو ایسے جیسے پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے, جائے گا اپنے کمرے میں جا کے سو جائے گا. عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے, وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے وہ عزت کہاں ملے. اور یاد رکھو, باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے. رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے. اب آپ بتاؤ, پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی, اب پٹ رہی ہے, وہاں جا کے گالیاں تانے سننے کو مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا. پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی, خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے, غم. اب آپ مجھے بتاؤ, آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے.